اب پی ٹی آئی میں اور حکومت میں مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ جو اندر بیٹھا ہے وہ نسلوں کی سوچ رہا ہے کہ میری آنے والی نسل کے لیے کچھ اچھا ہو جائے، وہ دور کی سوچ رہا ہے. اور موجودہ قیادت جو باہر بیٹھی ہے وہ کرسی کا سوچ رہی ہے. اب کتنا فرق ہے. عوام بھی اس کے ساتھ ہی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کرسی مل جائے. شارٹ ٹرم گین کا سوچ رہے ہیں، وہ لمبے ہی سوچ رہا ہے، دور کی سوچ رہا ہے. اور موجودہ ہماری حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہ بھی ٹمپریری فائدہ دیکھ رہے ہیں. تو ٹمپریری فائدہ شاید مل تو جائے لیکن اینڈ دونوں کا ہی گندا ہوگا. وہ جو اندر بیٹھا دور کی سوچ رہا ہے اس کو فائدہ ضرور ہوگا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. چاہے ہمارے طاقتور حلقے ہوں، چاہے ہماری حکومت ہو، چاہے موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہو، اور عوام کا خاص طور پر، کیونکہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہم آنکھ کھولیں تو عمران خان ختم ہو چکا ہو. کیونکہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ ایک بندہ وہ آ گیا ان آرتھوڈکس جو ان کی سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. تو چاہے ہمارے حکومت ہو، چاہے ہمارے طاقتور حلقے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہو یا عوام، بھائی جاتے ہیں یار صبح اٹھے ہم اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، عمران صاحب باہر نکل آئے، بڑا پیس یا پیار کا ڈیل جو ہے نا وہ شروع. اب جیسے موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی میں آپس میں مذاکرات جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ حالانکہ پرابلم یہ ہے کہ جس بندے نے یہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کی تھاٹ یا اس کا نظریہ کیا ہے وہ پراپرلی عوام تک کبھی نہیں پہنچ پاتا. کیونکہ جب بھی آتا ہے وایا تھرو کسی اور کے تھرو میسج ملتا ہے. تو اصل میں میرا خیال ہے کہ عمران خان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی باہر آنے کی، اور نہ ہی انہیں اب آنا چاہیے. کیونکہ پلانٹ چینج ہو رہے ہیں، سیٹرن بھی چینج ہو رہا ہے، راہو بھی چینج ہو رہا ہے، جوپیٹر بھی چینج ہو رہا ہے، اور سارے کے سارے ان کی فیورس میں جا رہے ہیں. تو عمران خان کو تو کوئی جلدی نہیں، نہ ہونی چاہیے. ان کی جو موجودہ قیادت ہے انہیں بڑی جلدی ہے کہ جلدی جلدی کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی سیٹ اپ ہو جائے تاکہ خان صاحب بھی جو ہے اس سسٹم کا حصہ بن جائے. بھئی وہ اس سسٹم کا حصہ نہ کبھی ہے، نہ کبھی بنے گا، نہ کبھی ہوگا. اب مارکیٹ میں ایک اور ایشو چل رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں. اب نواز شریف صاحب کی کیا پڑی ہے جی کہ وہ باہر آ جائے؟ کیونکہ وہ باہر آ گئے تو نواز شریف تو ویسے ختم ہوئے ہیں، تو وہ کہہ لیں کہ اور سوا ستیہ ناز پھر جائے گا. تو نواز شریف کو کیا پڑی ہوئی؟ نہ پورے سسٹم کو، نہ نواز شریف کو، نہ زیادہ یہ جتنا بھی سسٹم ہے ہمارا یہاں پہ سیاسی پارٹیاں، اور یہ ایک کیونکہ پارٹی تو وہ بھی ہے جو طاقتور حلقہ ہے، ان کی پارٹی میں ساری پارٹی میں کے بندے گھسے ہوئے. تو عوام کی بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور انقلاب آ جائے. اب میرے حساب سے عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کو صرف ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. جیسے جیسے ٹائم اب گزرتا جائے گا پلانیٹری کنڈیشن چینج ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ جنوری میں وینس نے بھی ایگزالٹڈ میں آ جانا ہے جو خان صاحب کا اپنا پلانٹ ہے، اور مارس نے ریٹروگریڈ ہو کے جمنائی میں آ جانا ہے. جنوری سے سلسلہ کار جو ہے شروع ہو جائے گا. تو خان صاحب کو تو میرے حساب سے کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ان کی جماعت کو، جو ان کی جماعت کے فوکس ترین بندے ہیں نا، یعنی کہ جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا، وہ سارے اندر ہیں اور سارے باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھ گئے آپ. ٹھیک ہے جی کہ وہ کس کے بندے ہیں. تو جو جینون پی ٹی آئی کے بندے ہیں وہ باہر ہیں، اندر ہیں سوری، یا تو باہر بھاگے ہوئے. تو ان میں سے کوئی ہوتا ہے تو پھر شاید کچھ اور بات ہوتی. لیکن ایک ہوتا یہ ہے کہ فیوچر، آپ بیسیکلی فیوچر کو دیکھتے ہیں. 2022 میں پلانیٹری کنڈیشن چینج ہوئی اپریل کے مہینے میں، بڑی ساری کی ساری پلانیٹری کنڈیشن جو ہے وہ اپریل میں چینج. اب جنوری میں سیٹرن کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، فروری کے اینڈ تک جو ہے جوپیٹر کے بھی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور راہو کیتو کے بھی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. فروری نہیں تو مارچ منڈ میں ہو جائے گا یہ سلسلہ. تو خان صاحب نے تو باہر آنا. اب
سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کسی طرح ڈیل کر کے لے آئیں، کیونکہ اب روکا نہیں جا سکتا خان صاحب کو، آپ جو مرضی کر لیں۔ اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ نصیب سمجھ کر جو ہے نا وہ ٹال دیتے ہیں، اچھا جی نصیب میں نہیں تھا جو ہم کیا کریں۔ نصیب جیسی چیز نہ اسٹرالوجی میں نہ قرآن کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جو کرو گے بھائی وہ عمل ہے تمہارا، وہی نصیب ہے، جو تم کرتے ہو اس کا عمل آ جاتا ہے، اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، اسی کو نصیب کہتے ہیں۔ اور نہیں جی ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا اور وہ پھوٹ گئے، اب وہ غلط فہمی ہے۔ اب خان صاحب کی جو تھنکنگ ہے، سوچ جو ہے، جہاں تک میں ان کا ذائچے کو کیلکولیٹ، وہ پاکستان میں ایک وہ سسٹم آنے والی نسل کو دینا جا رہے ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو ملے اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ اسی سسٹم کے تحت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اب یہ سسٹم مجھے رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے پاکستانی بھی عوام، خاص طور پنجاب کی عوام، پورا پاکستانی میں کہہ لوں، پنجاب ذرا بڑھ کر ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں اور انقلاب آ جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم دیتے ہیں، ہم ہمیشہ اس کے لیے خیر کرتے ہیں، آخرت جس کا بٹ ہے، کہ جو دور کی سوچتا ہے، جو سوچتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے بعد ہم جو آج کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہماری آنے والی نسلوں کو ملے، تو ہم اس کو زیادہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ اور جو جلد بازی کرتے ہیں ان کو بھی ہم کبھی کبھار کسی کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن ان کا اینڈ ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے۔ جیسے پاکستانی عوام وہ کہتے ہیں کہ بس 2-2.5 سال ہو گئے، ہم نے بڑی پی کاٹ لی ہم نے، بس ہمیں مل جائے، اب جلدی سے مل جائے۔ تو ڈے اینڈ تو ان پاکستانیوں کا، اس سسٹم کا رزلٹ تو بہت خراب ہے، یہ میں بتاتا ہوں۔ کیوں جو جلد بازی، وہ جو لگے تھے کہ جو 2-2.5 سال ہم نے مار کھا لی، بھائی تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جنہوں نے کیا ان کو صلہ بھی ملے گا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب سب کی وہ ہے کہ سسٹم میں کسی طرح جی وہ سسٹم جو ہے چینج ہو جائے، اب سسٹم لگا ہوا ہے کسی طرح ڈیل کا ہم جو ہے وہ ایک اثر دکھا دیں۔ جو میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیل دینے والوں کو اب ڈیل لینی پڑے گی۔ اب وہ کتنی ڈیل لیتے، کیونکہ دینے والوں نے جو ڈیل ہے ان کے دھندے ہی اتنے بڑے تھے، اب اس کو بچانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ دھندے بچنے کہاں؟ یہ تو آخری میکسیمم 2 سے 3 سال ہے، اس کے بعد تو کوئی دھندا نہیں ہے آپ کا، پھر آپ کے جو اصل جگہ آپ ادھر ہی جائیں گے۔ میکسیمم 2 سال، میکسیمم سے زیادہ نہیں۔ 2026 سے یہ 27 اینڈ ہے، اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ وہیں جائیں گے جہاں آپ کا رائٹ ہے، جہاں آپ کو جانا چاہیے۔ اور یہ جو نسل در نسل ہمارے یہاں پہ حکومتیں بنتی آ رہی ہیں، یہ بھی سسٹم میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ موروثی سیاست اور موروثی صحافت یہ بھی یہاں پہ دفن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب شارٹ ٹائم میں جو آپ نے گین لینے کی کوشش کی، وہ اس کے فائدے آپ کو شارٹ ٹرم تک ملیں گے، چاہے وہ عوام ہیں، چاہے ہمارے سربراہ ہیں، چاہے طاقتور حلقے ہیں۔ پلانٹری کنڈیشن نے تو نہیں چھوڑنا آپ کسی کو، اور یہ انہوں نے شارٹ ٹرم گین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں شارٹ ٹرم گین ہو جائے، تو ان کو مل رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور وہ کیونکہ اللہ کی آیت یا نشانیاں جگہ جگہ کے اوپر ہے۔ یہ سسٹم بدلا 2022 میں، یہ بھی نشانی تھی اللہ کی۔ خان جیل میں گیا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ ادھر ٹرمپ صاحب آ گئے، یہ بھی ایک نشانیوں میں سے اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو بھائی اب بھی امریکہ سے ہی آیا، تو اب بھی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ نے ماننا ہے اور من و من ماننا ہے، کیونکہ نہیں مانتے وہ تو مجبوری ہے آپ کی، وہ تو دفن ہو جائے گا آپ کا سارا ایسٹ جو کمایا ہوا۔ اب وہ جانا تو ہے، یہ میں بتاتا ہوں، یہ 2025 نہیں تو 26 نہیں، 27 میں ختم ہونے کی کہانی۔ یہ تو کہانی آپ کی ختم ہو رہی ہے، اب جو مرضی کر لیں۔ کیونکہ چارٹ، پاکستانی چارٹ میں دیکھیں تو پلوٹو پہلی دفعہ بالکل اپوزیشن میں آیا ہے، اور پاکستان کے زیادہ تر پلانٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کینسر میں بیٹھے ہوئے، یعنی اس سے ٹرائنگ میں، اور نیپچون بالکل اپوزٹ پہلی دفعہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو پاکستان میں یہ من گھڑت کہانیاں، مذہبی
जुनूनियत और ये जो मज़हब के नाम पे जो 2 नंबरी पाकिस्तान में हुई, बल्कि दुनिया भर में जो हुई, उसका भी एंड है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली का भी तो बुर्ज हमल ही है ना, पाकिस्तान भी बुर्ज हमल ही है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के चार्ट में मार्स उसका रूलर है, ठीक है जी, और मून साइन से मरकरी उसका रूलर है। अब मार्स खान साहब के चार्ट में देखते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अपने दोस्त के घर का है, सेक्रेटेरियस का है। कल मैंने वीडियो बनाई थी एसएस के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, इसमें मैंने बड़ा डिटेल्स में बताया कि किस तरह आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा बंदा आपके लिए ज्यादा अच्छा है और बुरा है। वो आपका लगन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बाकी हमारे किसी पॉलिटिशियंस की या जितने भी ताकतवर हल्के हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं होती, एक मजबूरी बन जाती है। वो लोग भी वो शेयर कर रहे होते हैं जो कि इंटरनेट पर भरी पड़ी है, वो भाई आपसे पहले परिकदार से उसको छानबीन कर चुके हो, तो वो नहीं है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने तो बदलना है और डील देने वालों ने भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हालात अब इस तरह आगे हैं कि आपको डील देनी नहीं है ना, लेनी है आपने। अब जो मर्जी कर लें। अब ये जो पीटीआई के जो बाहर बैठे हुए हैं, इनके पल्ले कुछ ही नहीं है, इनसे होना कुछ नहीं है, लेकिन ये शो करना चाह रहे हैं, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, सिर्फ शो ये करना चाह रहे हैं कि हमारी कोई डील होगी। तो यहाँ पीटीआई के जो जेन्युइन हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो डील शील का कोई सिलसिलाकार नहीं बन रहा। यहाँ सिर्फ आप वेट करें, बस सब्र करें, आप मैक्सिमम आप अपने मई तक सब्र करें, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा छलांग मारी तो मई तक, उससे पहले ही आपको सारा कुछ रिजल्ट नज़र आ जाएगा। खान ने बाहर आना ही आना है, ये रोक नहीं सकते, ये उल्टे भी हो जाए, अब सीधे भी हो जाए, इस सिस्टम ने जाना है, क्योंकि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि वो जो आ रहा है उसने दुनिया बदलनी है। अब वो दुनिया तो बदलने जा रही है, वैसे भी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो किसी आसरे के ऊपर है, वो जिसके ऊपर आई थी हुई। इसी तरह इंडिया में भी है। इंडिया में जो बीजेपी की हुकूमत है उसके पीछे भी आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। अब आरएसएस की सोच कुछ और है, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव हो रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की सोच बड़ी नेगेटिव है। इसी तरह हमारे पीछे बैठे वालों की सोच भी जैसी है वो आपको पता है, और बैठे हैं उनकी भी सोच वैसी है, तो उनकी सोच तो आपस में मिलती जुलती है। अब वो कहते हैं ना कि वक्त और हालात मजबूर कर देंगे कि आप जो मर्जी कर लें, अब आप तब्दीली आके रह गई, और वो तब्दीली जो है वक्त जिसने कुर्बानियां दी और सिस्टम के लिए लड़ा वो तो उसको मिलेगा। जिसने शॉर्ट टर्म गेन का सोचा उसको भी थोड़ा बहुत मिलेगा जरूर, लेकिन उसका आखिरत एंड उसका खराब ही है। जो कि पाकिस्तानी अवाम को मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमेशा जो है शॉर्ट टर्म गेन की तरफ भागती है, तो एंड इनका कैसे अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, मैं इस चीज को हैरान हूं। अब रिचर्ड, इस नाम से पाकिस्तानी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि रिचर्ड एक जमाने में बहुत मारा करता था, क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा, सर विव रिचर्ड। इस नाम से हम इतना मानूस हैं। अब वो एक सफीर आ गया रिचर्ड, उनका अपनी पूरा नाम तो मुझे नहीं पता या याद नहीं आ रहा, रिचर्ड गाइनर या वर्ग इस तरह का उनका नाम है, ठीक है जी। अब वो फुल बैटिंग करेंगे, मिड ऑफ पे भी मारेंगे, पुल भी मारेंगे, टाई निकाल के छक्का भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे। और यहाँ अभी तक लोग परेशान है कि उनकी जो ट्वीट्स है वो फेक तो नहीं है। अब हमारे यहाँ पर हुकूमत का हालत ये है, उनको ये नहीं पता चल रहा कि ट्विटर जो है उनका सही भी है कि नहीं है। तो इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बुरे दिन पाकिस्तान अवाम के भी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया उनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म की सोची कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए, ये जंग तो सारी नस्लों की हो रही थी ना, 76 सालों से जो कुछ हो रहा था। अब मैं नहीं समझता कि पीटीआई को कोई मुज़ाकरात या कोई डील या कोई कुछ भी नहीं करना। अब तो सिर्फ देखना है, ये सिस्टम खुद ब खुद इनकी तरफ गिरता हुआ चला आएगा और डील लेने आएगा। बस ये 4 से 5 महीने की गेम है, इससे ज्यादा ये जाएगी नहीं, जो मर्जी कर ले आप। जो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है। अब हमारे आगे जी हम तो अभी तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का पता क्या है? तुम्हारे मानने से ना मानने से
اسٹرالوجی کی جی صحت پہ ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، تو مانو یا نہ مانو، اسٹرالوجی کی صحت پہ ذرا بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ پلانٹس کے آنے سے آپ کو فرق پڑے گا، بڑا دبا کے پڑے گا، ٹھیک ٹھاک پڑے گا، چیزیں اب جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہوں گی. سیٹرن 29 مارچ کو ہونا ہے، 3 مہینے پہلے رزلٹ دے گا، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. خان صاحب کو جب اپریل میں اتارا تھا نا تو وہ دسمبر جنوری سے شروع ہو گیا تھا کام. وہ سیٹرن نے 13 اپریل کو نکلنا تھا تو وہ جنوری فروری میں کام شروع ہو چکا تھا. تو اب یہ چیزیں پی ٹی آئی کو صرف تھوڑا حوصلہ، ہاں جو کام انہیں کرنا چاہیے جو 26 نومبر کو ہوا تھا کہ گولی کیوں چلی، وہ اس کو لے کے چلیں بس، باقی چھوڑیں. باقی 9 مئی والے آ جائیں گے کیونکہ وہ عدالت ہی نہیں ہے، تو 9 مئی لوگ ان کے لیے ہاتھ کھڑے کریں. باقی جو چیزیں وہ اپنے آپ ہوتی چلی جائیں گی. حکومت اور طاقتور حلقوں کے لیے کم ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.